سبحان اللہ. اولین شہیدہ راہ ولایت علی ابن ابی طالب. دیکھو اولین شہیدہ میں نے کہا ہے, اولین شہید ہے محسن. اللہ اکبر. خدا ان ماں باپ کو سلامت رکھے جنہوں نے ان عزاداروں میں وہ عزائے حسین کی تاثیر رکھی ہے کہ فقط نام فاطمہ اور نام حسین گریے کے لیے کافی ہے. جن کے والدین گزر چکے, اللہ سبحانہ وتعالی درجات بلندتر فرمائے. دیکھو جب یہاں تشریف فرما ہونا تو مصائب کا ثواب ہدیہ کیا کیجئے جن کے والدین گزر چکے ہیں, مرحومہ والد کو, مرحوم والد کو, مرحومہ والدہ کو. آگے نجفی یزدی نے اپنی کتاب میں ان کی کتاب سے آج 2 چھوٹی باتیں پڑھوں گا واقعات. لکھتے ہیں کہ ایک عالم تھے جو ہر نماز کے بعد مصلی عبادت پر بیٹھ کر چند لمحوں کے مصائب پڑھتے تھے تاکہ دل مغموم ہو جائے. کبھی آنکھیں نم ہوتی تھیں, کبھی نہیں بھی ہو پاتی تھیں, لیکن دل مغموم ہو جائے. مثلا وہ کتنا سخت وقت تھا اس بوڑھے باپ پر کہ جب جوان بیٹا چلا. بس یہ مصائب پڑھ کر ہدیہ کرتے تھے اپنی مرحومہ ماں کی خدمت میں. ایک دن دل میں خیال آیا کہ میں اتنے مختصر سے مصائب پڑھ کر ہدیہ کرتا ہوں, اللہ جانے کتنا ثواب پہنچتا ہے کتنا نہیں پہنچتا. تو یہ ثواب انہوں نے ہدیہ کرنا یہ عمل چھوڑ دیا. شب جمعہ مرحومہ ماں کو خواب میں دیکھا. ماں نے آ کے پوچھا کہ اے میرے لال تو نے وہ ثواب ہدیہ کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا میں نے سوچا کہ اللہ جانے وہ کتنا ثواب آپ تک پہنچ رہا ہے. کہ نہیں, جب تو مجھے حسین کے مصائب پڑھ کر ثواب ہدیہ کرتا تھا تو ہر شب جمعہ فرشتہ ایک نور کا طبق لے کر میرے پاس آتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ وہ ہدیہ ہے جو تیرے بیٹے نے تجھے دنیا سے بھجوایا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. لا یذکرنی مومن الا بکا. مولا حسین نے فرمایا ہے کسی مومن کے سامنے میرا ذکر ہوگا ممکن نہیں ہے کہ وہ نہ روئے. یہ ہماری بے بضاعتی ہوتی ہے کہ بہت کوئی تفصیلی مصائب پڑھو تب رونا آئے. اہل دل کے لیے تو نام حسین کافی ہے. جو اہل عرفان ہے ان کے لیے یا فاطمہ یا زہرا کافی ہے. اس بات کے تصور کے لیے کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ کیا ہوا. دو بھائی تھے, یہ مرتب سن لیجئے گا تاکہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے مصائب کی عظمت سمجھ میں آ سکے. جتنا ہو سکے گا اتنا کوشش کروں گا آج تھوڑا تفصیل سے ذکر ہو جائے. دو بھائی تھے, ان میں سے ایک نیک متقی پرہیزگار تھا, ایک گناہگار تھا, لیکن بہرحال دونوں مشہد جا رہے تھے. اگر نجفی یزدی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اس بات کو مناقب اہل بیت میں کہ جو گناہگار تھا جس کا کردار ایسا مناسب نہیں تھا اس کا انتقال ہو گیا راستے میں. تو یہ جو اس کا نیک متقی بھائی تھا اس نے اس کے جنازے کو لیا, گئے مشہد مقدس, وہاں دفن کیا. تو مولا رضا علیہ السلام سے اکثر کہا کرتا تھا کہ مولا مجھے بتلائیے کہ میرا بھائی کس عالم میں ہے. تھا تو گناہگار لیکن بالآخر آپ کے در پہ تو پہنچ گیا تھا, تو سعادت تو عطا ہو گئی, تو بتائیے کس عالم میں ہے. تو ایک دن اس نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا اور اس نے یہ کہا کہ جنت میں اچھے مقام پر. کہ بھائی تمہاری یہ کیفیت کیسے ہوئی؟ کہ دیکھو میں گناہگار تھا. دیکھیں کوئی سے غلط میسج نہ لے کے جائے. کہ میں گناہگار تھا, جیسے ہی میری موت ہوئی میں عذاب میں جل رہا تھا. بالخصوص حق الناس اگر کھایا ہے, کسی مومن کا حق غصب کیا ہے, بخشش نہیں ہے کہ جب تک کہ عذاب سے نہ گزرے انسان. تو آگ میں جل رہا تھا, تم نے مجھے غسل کے لیے پانی ڈالنا چاہا, وہ پانی آنکھ کا بن گیا. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے آنکھ برس رہی ہے مجھ پر. تم نے مجھے کفن پہنایا, کفن آنکھ کا ہو گیا. تابوت میں ڈالا, تابوت آنکھ کا ہو گیا. کہتے ہیں یہاں تک کہ تم لے کر مجھے مولا رضا کی بارگاہ میں پہنچے. تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ مولا رضا کے حرم کا زری کا ایک طواف کروایا تھا. تو جیسے ہی میں زری کے پاس پہنچا تو آنکھ بجھ گئی
اور میں نے دیکھا کہ مولا رضا علیہ السلام خود زری میں بنفس نفیس تشریف فرما ہے، خود مولا رضا علیہ السلام تشریف فرمائے. تو وہاں ایک بزرگ ہستی تھی، شاید حضرت خضر علیہ السلام. ان بزرگ ہستی نے یہ کہا کہ یہ جو آنکھ بجھی ہے نا، یہ مولا کے احترام میں بجھی ہے. اب جب جیسے ہی باہر جائے گا نا تیرا جنازہ، یہ آنکھ پھر سے شروع ہو جائے گی، عذاب شروع ہو جائے گا. تو کہتے میں نے ان سے کہا کہ میں کیا کروں؟ کہا مولا شافع روزے جزائیں، پکارو مولا کو، اگر مولا شفاعت کر دیں. تو میں نے مولا کو پکار کر کہا یا غریب الغربا مولا. کہاں ہے امام رضا کے زائرین؟ کون ہے جو مولا کے حرم میں مشہد مقدس پہنچنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا یا غریب الغربا مولا، اے بے کسوں کے آسرا مولا. لیکن میں اتنا گناہگار تھا کہ مولا نے اپنا سر اقدس نہیں اٹھایا. میں پکارتا تھا مولا کو، طواف کا آخری چکر رہ گیا تھا اور میرے دل میں خوف تھا کہ اب میں باہر جاؤں گا تو یہ عذاب پھر شروع ہو جائے گا. تو میں نے اس بزرگ سے کہا کہ میں اتنا گناہگار ہوں، میں مولا کو پکارتا ہوں، مولا جواب نہیں دیتے. تو اس بزرگ نے کہا ایک طریقہ مجھے معلوم ہے، اگر تو ویسے پکارے گا تو مولا کا بھی رد نہیں کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ مولا کو اپنی ماں فاطمہ الزہرا سے بہت عقیدت ہے. اللہ اکبر، صدائیں بلند ہو رہی ہیں. جو اپنے آپ کو بخشوانے آیا ہے نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر، کہتے ہیں میں نے مولا رضا کو دیکھا، میں نے کہا مولا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ الزہرا کا واسطہ. کتاب کے فقرے یہ ہیں کہ مولا نے اپنا سر اقدس بلند کیا اور میں نے دیکھا مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور مولا نے مجھے دیکھ کر کہا اے شخص تو اس قابل نہیں تھا کہ ہم تیری شفاعت کرتے، لیکن میں کیا کروں، تو نے میری ماں کا نام میرے سامنے لے لیا. میں آپ سب کی جانب سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اے مولا امام زمانہ، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کا جواب ہمیں مل سکے، لیکن آپ کو آپ کی ماں فاطمہ الزہرا کا واسطہ. مولا جس کی جو حاجت ہے وہ خالی واپس نہ جائے. سیدہ کونین فاطمہ کی محبت نے حور کو بخشوا دیا. اللہ اکبر، یا اللہ. دیکھو الحمدللہ مولا کے اذن سے تقریباً یہ روایت میرے حافظے میں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں، آپ نے مصائب تو بے شمار سنے ہیں، مرتبہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے در پر کیا ہو رہا تھا، فاطمہ کا در جل رہا تھا نا، ہائے ہائے ہائے. لیکن اگر مجھے اجازت دو تو میں لفظ با لفظ روایت پڑھ دوں تاکہ کسی کو یہ خیال نہ آنے پائے کہ کوئی مبالغہ تو نہیں ہے، کوئی خطیب کا اپنی جانب سے اضافہ تو نہیں ہے. میں اس وقت شیعوں سے بات کر رہا ہوں، مومنین سے، اس لیے کہ بہار و انوار سے پڑھ رہا ہوں. کوئی اور مانے نہ مانے، آپ جانتے ہیں کہ سیدہ کے در پر جو واقعہ پیش آیا، بہار و انوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 18 سے پڑھ رہا ہوں. لفظ با لفظ پڑھوں گا کہ کیا ہو رہا تھا فاطمہ زہرا کے گھر پر. فقالت وہی باقیہ، بی بی فریاد کر رہی تھی جبکہ وہ رو رہی تھی. کون تھا وہ ملعون جس نے فاطمہ کو رلا دیا؟ فقالت وہی باقیہ، بی بی رو رہی تھی، کہتی اللہم انا نشکو فقد نبی کا، پروردگار میں شکوہ کرتی ہوں کہ میرے بابا دنیا سے رخصت ہو گئے، فاطمہ یتیم ہو گئی ہیں. وارتداد امتہ علینا، امت نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے. ومنعہم ایانا حقنا الذی جعلتہ لنا، اور وہ حق نہیں دیا امت نے جو تو نے فرض کیا تھا. جب سیدہ نے یہ فریاد کی، فقال اللہ فلان، میں نام نہیں لے سکتا یہاں پر، آپ پر واجب ہے کہ اپنے بچوں کو بتانا کہ وہ کون تھا. ایک فلاں نے کہا دعی ان کی یا فاطمہ حمقات النساء، اللہ جانے میں ترجمہ کیسے کروں، علماء موجود ہے. اس نے کہا اے فاطمہ یہ احمقوں والی باتیں کرنا بند کرو. جو سادات ہے، مادر سادات کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کی ماں کی بسلیاں ٹوٹ گئی،
حسن اور حسین دیکھتے رہے. ارے کسی نے زہرا پر ہاتھ اٹھا لیا. فقال لها فلان، ایک شخص نے کہا دعی انکی یا فاطمہ ہو مقاتل نساء. مجھے ترجمہ کرتے ہوئے حیا آتی ہے لیکن میں کیا کروں، اگر نہ ترجمہ کروں تو بچوں کو سمجھ میں کیسے آئے گا، مجھے معاف کرنا. اس کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ اے فاطمہ، نعوذ باللہ، یہ بے وقوفوں والی باتیں کرنا بند کرو. نعوذ باللہ من ذلک. وَأَخَذَتِ النَّارُ فِي خَشَبِ الْبَابِ، سیدہ کے دروازے پر لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوئی. وَإِدْخَالِ قُنْفُذ يَدَهُ، قنفذ نے اپنا ہاتھ اندر بڑھایا. يَرُومُ فَتْحَ الْبَابِ، دروازے کو دھکا دیا. وَضَرْبَ فُلَانٍ، سیدہ نے جب دروازہ روکا اسی فلاں نے بالصوت تازیانہ مارا علی عضدها، فاطمہ کے بازوؤں پر. عزیزو ایام فاطمی ہے، کوئی روتے روتے مر جائے تو غم ہے. فاطمہ سلام اللہ علیہا پر تازیانہ لگا. حتی سارک الدملج الاسود، یہاں تک کہ سیاہ نشان مرتے دم تک فاطمہ کے بازوؤں پر باقی رہا. اب مجھے نہیں معلوم میں اگلا جملہ کیسے پڑھ سکتا ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے. یہ ترجمہ علماء سے پوچھے. وَرَقْلِ الْبَابِ بِرِجْلِهِ، کسی نے میں کیا کروں، یہی لفظ ہے، کسی نے اپنی لات ماری. حتی اصاب بطنها، وہ دروازہ فاطمہ پر گرنا شروع ہوا. وَهِيَ حَامِلَةٌ بِالْمُحْسِنِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، بی بی حضرت محسن سے وَصَفْقِهِ خَدَّهَا، اللہ اکبر. بی بی نے چادر اوڑی ہوئی تھی، کسی نے اس کے اوپر سے نہیں پڑھ سکتا، ہمت نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتا. بس اتنا کہوں گا، سکینہ نے کربلا میں تماچا بعد میں کھایا. سکینہ کی دادی فاطمہ الزہرا نے حتی بدأ کرتاہ تحت خمارہا، یہاں تک کہ بی بی نے اپنے بالوں کو چادر کے نیچے سے پریشان کیا. وہی تجہر بالبکاء، اور بی بی فریاد کر رہی تھی. ابنتوں کی فاطمہ تو کذب و تضرب، بابا آپ کی بیٹی کو جھوٹا کہا گیا، آپ کی بیٹی کو مارا گیا. وَيُقْتَلْ جَنِينٌ فِي بَطْنِهَا، جو میرے شکم میں محسن تھا وہ مار دیا گیا. رسول اللہ نے علی سے وعدہ لیا تھا، آپ کی حرمت پامال ہوگی ہے علی، صبر کرنا. کتاب الکافی کی روایت ہے، علی منہ کے بل زمین پر گر پڑے. یہاں تک کہ علی، بس میں پڑھتا جا رہا ہوں، جس کے دل میں جتنا تھا میں روتا جائے. یہاں تک کہ علی اب آئے اس شقی کے پاس، اسے گریبان سے پکڑا، کہا اخرج، چلا جا، قبل ان اشور سیفی، اس سے پہلے کہ علی کا سب جواب دے جائے، تلوار نکال لو، چلا جا. وہ لوگ خوف کے مارے گئے، واپس پلٹے، اس لیے یہ سوچتے ہوئے کہ ابھی علی سے جو بیعت لینی تھی وہ تو ہم نے لی نہیں، لہٰذا علی کو کھینچ کر لے کر چلو. ہائے ہائے ہائے.
یہ مجھے کچھ اشارہ کر رہے ہیں کہ میں نہ پڑھوں آگے، لیکن میں کیا کروں؟ اگر ایام فاطمیہ میں سمجھ نہیں آتا فاطمہ کی شہادت پڑھوں یا علی کی غربت پڑھوں؟ یہ غربت علی ہے، حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی، یہ غربت علی ہے۔ علی کی گردن میں رسی باندھ کر علی کو مدینہ کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا، سیدہ پر دروازہ گرا تھا، فوراً سے فضہ سے پوچھا، اے فضہ ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا علی کو لے کر گئے ہیں۔ فاطمہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے اٹھی، مدینہ کی گلیوں میں چلنا شروع کیا۔ علی کا کمر بند تھاما، اس لعین نے کوڑا لیا، فاطمہ کے ہاتھوں پر مارا، علی کو دربار لے کر گئے۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، بالکل آخری جملہ، بالکل آخری جملہ۔ بہت رو گئے، اب تابع بیان نہیں ہے، عزیزوں مجھے معاف کرنا، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ علی کی گردن پر تلوار رکھی ہوئی تھی کہ بیعت کرو، علی کا دست مبارک بند تھا۔ سلمان نے شہزادی کو اطلاع دی، شہزادی آئیں دربار سے پیچھے، مسجد سے باہر، کہا اگر ابو الحسن کو نہ چھوڑا تو بالوں کو پریشان کر کے بد دعا کروں گی۔ سلمان کہتے ہیں مسجد کی دیواریں بلند ہونا شروع ہوئی۔ قریب تھا کہ اللہ مدینہ پر عذاب نازل کر دیتا۔ ان کے دلوں میں ایسا خوف آیا کہ چھوڑ دو علی کو۔ علی واپس آئے، فاطمہ علی کو لے کر گھر پر آ گئی، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا بی بی مدینہ میں علی کی گردن پر تلوار تھی، علی کو بچا لائی، کاش کوئی کربلا میں ہوتا۔ حسین سپاہ ہو رہے تھے، ایک بہن پر یاد کر رہی تھی، اے میرے ماچا حسین۔ آج دل چاہ رہے ہیں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے توسل کریں، حسین فاطمہ کا وہ بچہ ہے جو ماں کو بہت عزیز ہے۔ دیکھو سن رکھا ہے نا، جب فاطمہ بس دعا کا وقت آ گیا ہے، یہ جملہ سن لینا، جب سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، علی نے بچوں سے کہا کہ آخری ملاقات کر لو۔ حسن آگے بڑھے، ام کلثوم آگے بڑھی، بی بی زینب آگے بڑھی، حسین ماں کے قدموں سے لپٹے ہوئے تھے، کہتے تھے بابا جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائے گی۔ جب کوئی آواز نہ آئی فرمایا واہ غربتا، اماں آج حسین اتنا غریب ہو گیا کہ حسین چاہے اور آپ نہ بلائے۔ ذیشان حیدر جوادی صاحب اللہ مقامہ لکھتے بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے، حسین کو سینے سے لگایا، کہا اے میرے لال، یہ جملہ سنے لیں اب، اے میرے لال میرے سامنے غربت کا ذکر نہ کر، تیری ماں تیری غربت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ علی جیسا انسان کہتا آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے، کہتے تھے اے علی حسین کو ماں سے جدا کر دے، اس لیے کہ ملائکہ میں کوہرام دبا ہے۔ میں کہتا ہوں علی نے جدا کیا ہوگا، بہت پیار سے جدا کیا ہوگا، ماتم کرنا، سکینہ کی طرح تماچے تو نہیں مارے۔ کیا قیامت کا گریہ ہے عزیزو، لہذا مجھے کہنے دو، حسین ماں سے لپٹے تھے، علی نے جدا کیا، سکینہ حسین سے لپٹے تھے، شیمر نے جدا کیا۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید
یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق. نام حسین پر کربلا مانگنا انشاءاللہ فرش ادا سے. یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام حسین بريا وجيها عند الله اشفع. اتنے مومنین ہیں ماشاءاللہ اور مل کے. یا وجیہا اشفع لنا. اللہ اکبر. جنت البقیع کی آبادی کے لیے. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ.